السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئے اور ایک چھوٹی سی شاپ انہوں نے کھولی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھا گئے۔ آج ان کا کوئی بھی کمپٹیٹر نہیں ہے پشاور سے پنڈی تک، اور اب تک پورے ہزارہ میں، پورے کے پی میں اور اس ایریا میں کوئی بھی ان کا کمپٹیٹر نہیں ہے بیکرز میں۔ تو ان کو یہ نیچے سے اوپر کیسے آئے، انہوں نے بے شمار کامیابیاں دیکھی، ناکامیاں بھی بتائیں گے اور کیسے کامیاب ہوئے یہ رات آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے کہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کو بتانا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ان سے سیکھیں کہ انہوں نے یہ کیسے کامیاب ہوئے۔ تو آج یہ ایک برانڈ ہے اور جس کا نام ہے یم۔ نام تو سنا ہوگا آپ نے، بلکہ یوز بھی کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ تو آپ کو وہ چیز پسند ہی کوئی نہیں آتی۔ تو ان کے مالک ہیں جی حاجی انور صاحب، اور جن کے طارق جمیل صاحب بہت بڑے محبت کرتے ہیں ان سے وہ، اور جب بھی وہ آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی، آپ سے بات کریں گے، اپنا سارا کچھ ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے کہ کیسے اپ ڈاؤن دیکھا انہوں نے۔ تو حاجی انور صاحب پلیز۔ السلام علیکم۔ بس جی، جیسے آپ نے بتایا کہ گاؤں سے، تو یہ ایک چھوٹی سی شاپ تھی آپ کی۔ 98 میں میں نے شروع کیا تھا حسن ابدال سے۔ آج تو ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ ارد گرد تقریباً سارے شہروں میں ہماری برانچیں ہیں، جتنے بھی ہمارے قریب قریب شہر ہیں، ایبٹ آباد، ہری پور، ٹیکسلا، واکینٹ، اٹک، کامرا، سارے شہروں میں ہماری برانچیں ہیں۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ کیسے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ تو کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ تو میں صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ اب جب اللہ پاک کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کا وہ چناؤ کرتے ہیں، تو پھر اس حساب سے وہ صلاحیتیں بھی دے دیتے ہیں، ماحول بھی پیدا کر دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ اس میں میری کوئی ذاتی کوئی بھی بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ اگر کوئی کہے کہ اس میں کوئی میرا ذاتی کمال ہے، کوئی ذاتی محنت ہے، تو وہ سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کوئی بھی کاروبار ہے نا، وہ آج چھوٹے سے، کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹے سے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ کسی بھی چھت تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے بھی جب شروع کیا تھا، تو ایک چھوٹے سے سلسلے سے شروع کیا تھا، کہ تقریباً 12 بائی 15 فٹ کی ہماری دکان تھی۔ تو اس میں ہم نے شروع کیا تھا۔ شروع میں بہت مسائل آئے، پہلے 4 5 سال تو اتنے سخت مسائل تھے کہ کئی دفعہ سوچا کہ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن جب آدمی کسی کام پہ جم جاتا ہے، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ پہ نظر رکھتا ہے، صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو صحیح وے ہیں ان پہ چلتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ پاک ضرور اس میں اس کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم نے بھی شروع میں جب کیا تو کافی مسائل سامنے آئے، مشکلات تھیں، بالکل ایسے نظر آتا تھا کہ بس اب سب کچھ چلا جائے گا، لیکن پھر اللہ نے کیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ صبر ہوتا ہے، کہ آدمی کسی بھی جگہ پہ صبر سے کام کر لے، اور پھر مسلسل محنت، مسلسل فوکس، اور اللہ سے مانگنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب یہ کام ہو تو اللہ پاک اس پہ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ یم نام آپ نے کیسے، کہاں سے لیا، کیسے چوز کیا اس کو؟ دیکھیے، پہلے ہمارا نام ادھر حسن ابدال میں آپ کو پتہ ہی پیلس کے نام سے ہوتا تھا۔ جی یہ 98 میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو 2013 تک وہی نام ہمارا چلتا رہا، لیکن جب 2014 میں ہم نے واکنڈ میں سٹارٹ لیا تو وہاں پہ آلریڈی چونکہ پیلس کا نام تھا، تو پھر ہمیں نام چینج کرنا ہوا۔ تو جیسے تو سب دوست گھر والے بیٹھتے ہیں، اس میں مشورہ ہوتا ہے کہ کیا نام رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یم نام رکھنا چاہیے۔ یم کا مطلب ہے کہ لذیذ۔ جیسے تو جب ہم نے اس کو پھر سرچ کیا تو بیکرز میں یم نام کوئی بھی نہیں تھا۔ چائنیز ریسٹورینٹ تھا ایک لاہور میں اور اسلام آباد میں ان کی برانچ تھی، لیکن بیکرز میں کوئی نام نہیں تھا، کیونکہ پھر آگے جب کوئی برانڈ آپ نے بنانا ہوتا ہے تو پھر اس کو رجسٹر بھی کرانا ہوتا ہے۔ اگر آلریڈی کو وہ نام چل رہا ہو تو پھر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم نے یم نام رکھا، پھر اس کو رجسٹرڈ کرایا، تو بس پھر آپ لوگوں کے سامنے اللہ پاک نے پھر سارا اس میں کامیابی۔ اچھا، آپ کی کون سی چیز ایسی جو فیمس ہے، جو سب سے اچھی ہے، جو آج آپ کو اتنے پیک پہ لے کے ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کہ آج آپ کو کوئی بھی کمپیٹیٹر نہیں ہے، دور دور تک کوئی بھی کمپیٹیٹر؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی پروڈکٹ ہیں جو آپ کو
यहाँ पीक पे लेके गई हैं? देखिए, हर प्रोडक्ट जितने भी, मेरी ये कोशिश होती है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि अब हमारा सिर्फ बेकर्स ही नहीं है, बेकर्स भी है, स्वीट भी है, एक रेस्टोरेंट भी है हमारा अज़का के नाम से, और इसके साथ हमारे रिफ्रेशमेंट सेंटर है तकरीबन 5 ब्रांचों के साथ। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ बने उसमें इंग्रेडिएंट्स खालिस हों और बनाने वाला एक्सपर्ट हो। बाकी उसमें कमी कोताही भी एज़ ए इंसान हो जाती है कारीगरों से, कभी-कभार हो भी जाती है। लेकिन कोशिश हमारी, देखिए, बैसियत इंसान हमारे ज़िम्मे, एक तो नीयत का सही होना है कि नीयत सही हो कि खालिस चीज़ हो, दूसरा ये है कि कोशिश पूरी होनी चाहिए, तो वो हम करते हैं। बाकी जब से जब से स्टार्ट लिए ना, जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं वो इन्हीं 2 इसी फ़ॉर्मूले पे, कि एक तो इंग्रीडिएंट्स उसमें खालिस, इंग्रीडिएंट्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और दूसरा बनाने वाला जो है वो भी अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट बंदा हो उसमें। तो उसकी वजह से हमारी मिठाई भी अब काफ़ी मशहूर है। हमारे ड्राई केक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मशहूर हैं। केक्स हमारे, बिस्किट, बड़े बिस्किट तो हमारे खालिस मक्खन और खालिस देसी घी, खैर सारी चीज़ों में ये खालिस ही होती हैं सारा इंग्रीडिएंट्स। लेकिन बिस्किट तो बहुत दूर-दूर तक भी जाते हैं हमारे, बहुत लोग पसंद करते हैं। तो जितनी भी आपकी फ्रेंचाइज़ हैं, आप उनमें होम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर रहे? अच्छा, लोगों को देखिए आसानी हो जाएगी, लोग घर बैठे-बिठाए मँगवा लेंगे। देखिए, होम डिलीवरी पे अभी काम कर रहे हैं। जो ऑनलाइन पे मेरे बेटे काम कर रहे हैं, उसपे उसका एक वो मैकेनिज़्म बना रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी 2-3 ब्रांचों पे हमने लोकल तरीके से, जो होता है डिलीवरी का, वो एक जस्ट डिलीवरी मैन 2-3 रखे हुए हैं। वो जो भी ऑर्डर आते हैं फ़ोन पे वो जाके दे आते हैं। उसमें बेकरी का तो नहीं है, रेस्टोरेंट का है और पिज़्ज़ा, बर्गर्स वगैरह का है। तो अगर कोई बंदा आपसे फ्रेंचाइज़ लेना चाहे, तो क्या आप देंगे फ्रेंचाइज़ उस बंदे को? नहीं, नहीं, ये फ्रेंचाइज़ इसमें ना, इसमें फ्रेंचाइज़ वाली तरतीब कामयाब नहीं है। वो इसलिए कामयाब नहीं है कि ये फ्रेशली बेक्ड काम है कि आज आपने बनाया और आज ही आपने उसको सेल कर दिया। जिस तरह दूसरे ब्रांड्स हैं कपड़ों के, जूतों के, दूसरे खुश्क आइटम वाले, उनका मसला नहीं है। इसमें कामयाब इसलिए नहीं है कि ये रोज़ाना का बनता है, फिर हर जगह, मतलब अब हमारी 9 ब्रांचेज़ हैं, 9 की 9 जगह पर माल तैयार हो रहा है। ये नहीं है कि सारा यहाँ पे हो रहा है, कुछ यहाँ भी होता है फैक्ट्री में भी, और बाकी हर ब्रांच पे तैयार हो रहा होता है। तो राहत के नाम से लाहौर से उन्होंने फ्रेंचाइज़ दी हैं, तो वो मैक्सिमम नाकाम हुए हैं। बहुत कम कोई इक्का-दुक्का कामयाब हुए हैं। वो जो कामयाब हुए हैं, वो भी जो करने वाला कोई था उसने उसमें थोड़ा-सा मेहनत की। क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ बैठ के बना रहे हैं, एक इतना अरसे से 25-26 साल का, 28 साल का तजुर्बा है, उसमें इंग्रीडिएंट्स कौन से इस्तेमाल होने हैं, कौन से मौके पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब अगर किसी नए बंदे को हम फ्रेंचाइज़ दे दें, तो वो ये चीज़ें नहीं कर सकता जब तक उसको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उस वजह से फिर वो फ्रेंचाइज़ में जो बंदा लेगा उसमें उसको स्टैंडर्ड कायम रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो इसलिए नाकाम हो जाता अच्छा, सब ये पूछना था, जैसे गोरमे उन्होंने स्वीट से स्टार्ट किया, गोरमे जो था, उसकी भी ऐसी स्टोरी थी जो लाइक यू। बट ये है कि वो उन्होंने अपने एक तो पूरे आप पूरे पाकिस्तान में उनकी फ्रेंचाइज़ हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और प्लस उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स गोरमे के नाम से शुरू की। तो ऐसा कोई आइडिया है जो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए आपके ज़हन में हो कि आप ऐसे कोई अच्छी-सी ब्रांड बनाओ, कोई अच्छा-सा कोल्ड ड्रिंक अब हमें जस्ट लाइक के गोरमे और इस तरह की और कुछ बनी हुई हैं। लेकिन गोरमे ने तो पूरा वो पाकिस्तान में छा गए हैं। अब उन्होंने एक टेलीविज़न स्टेशन भी शुरू कर दिया जीएनएन के नाम से। तो वो देखिए, स्टार्ट तो उन्होंने एक छोटी-सी शॉप से लिया था ना सर। तो क्या आपके ज़हन में ऐसा है कि आप ऐसी कोई कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह शुरू कर रहे हैं कि लोगों को पाकिस्तान के लिए, सबसे पहले पाकिस्तान है ना सर, तो पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक्स, माशाल्लाह अब आपका नाम है एक इलाके में, आपकी पहचान है इलाके में माशाल्लाह, यम को हर कोई जानता है, और जब सबसे पहले जो भी आते हैं मेरे तो इवन के गेस्ट आते हैं ना, वो कहते हैं यार सबसे पहले हमें यम लेके चलो। तो वो फिर यम पहले चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर हमारे घर आते हैं। तो बट ये कि सर आपका एक नाम है, तो आप इस ज़हन में कुछ आपकी सोच है कि कोई ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ लॉन्च की जाए? है। देखिए, कोई भी बिज़नेसमैन है ना, इसके अंदर अल्लाह पाक ने कोई ऐसा मादा रखा होता है ना, ये टिक के नहीं बैठता। ये आज जाए तो अगर इसको जब भी मौका मिलता है ये और ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह कर रहे हैं। देखिए, पहले हमारी बेकरीज़ थी, फिर उसके साथ हमने रिफ्रेशमेंट सेंटर बनाए, फिर रेस्टोरेंट बनाया। अभी हमने 2 फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, एक चीज़ की फैक्ट्री और एक चिप्स की। और चिप्स तो हमारी माशाल्लाह यम के नाम से ही चिप्स है। तो वो अब क्वेटा तक और बड़े दूर-दूर तक हमारी जा रही है और बहुत मकबूल हो रही है। और जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने किया है गोरमे वालों ने पानी और दूसरी चीज़ें, इसी तरह हमारी चिप्स इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेज़ की तरह इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा कि वो भी कामयाब होगी और मकबूल होगी, क्योंकि हम भी
اس میں بھی اسی طرح بیکری کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے انگریڈینٹس، اس میں جو سیزنز استعمال ہوتی ہیں وہ ہم امپورٹڈ سارے استعمال کر رہے ہیں، اور اچھے کاریگر رکھے ہوئے ہیں، اور اچھی پیکنگ اور اچھی پریزنٹیشن، اور الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ بڑے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا جو چپس ہے یہ اس مقام تک جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سویٹس کا لائف کتنی ہوتی ہے؟ سویٹس کی ٹوٹل ایکسپائری ڈیٹ کتنی ہوتی ہے؟ کتنی دیر تک ہم یوز کر سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں سویٹس کا جو ہے نا اس کا مختلف اوقات میں مختلف ٹائم ہے، مثلا گرمی میں اس کی میکسیمم آپ بتائیں۔ لائف بہت کم ہے، سردی میں تھوڑی زیادہ ہے، پھر کچھ آئٹم ہیں وہ خشک آئٹم ہیں وہ ایک مہینہ تک بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کا ٹیسٹ نہیں چینج ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ آج بنائیں تو کل تک ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی۔ یہ مختلف نوعیت کے مختلف اوقات کی اس میں ہے۔ جو لوگ مختلف جتنی بیکریوں میں جاتے ہیں وہ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ لوگ جو غلطی کرتے ہیں سب سے بڑی بیکریوں میں، ہم بیکریوں میں جاتے ہیں ایک غلطی کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ نہیں نہیں بتائیں۔ دیکھیں غلطی تو نہیں ہم کہہ سکتے، ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنی اپنی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اچھی سے اچھی چیز لینی چاہیے، کچھ ہوتے ہیں مجھے سستی سے سستی لینی چاہیے۔ ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کیٹیگری کی چیزیں موجود ہوتی ہیں مارکیٹ میں، وہ سب کا سلسلہ اللہ پاک نے چلانا ہوتا ہے، تو پھر اس لیے وہ ہر ایک اپنے اپنے حساب میں چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا آپ سے پوچھنا تھا، کیا چیزیں مہنگا، جب چیزیں جو بھی اکثر دیکھا گیا ہے جو بھی برانڈز ہوتے ہیں ان کا اکثر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ کوئی چیز اچھی کوالٹی کی بنائیں گے تو پھر تو لامحالہ اس میں انگریڈینٹس جو ڈالیں گے وہ مہنگے ہوں گے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہم ایک آئٹم بناتے ہیں جس میں مکھن استعمال ہوتا ہے، مکھن مارکیٹ میں 1000 روپے کلو بھی ہے، 2000 روپے کلو بھی ہے۔ ایسے ہی ہر چیز آپ دیکھیں نا مارکیٹ میں اثر بھی ہے، نقل بھی ہے، مہنگی بھی ہے، سستی بھی ہے۔ اگر آپ اس میں خالص انگریڈینٹس ڈالیں گے، اچھے کاریگر سے بنوائیں گے تو وہ لازمی مہنگی پڑے گی، پھر وہ آپ کو مارکیٹ سے تھوڑی بہت مہنگی بیچنی پڑے گی۔ تو جو لوگ کوالٹی پہ جاتے ہیں وہ مہنگے سستے کا خیال نہیں کرتے، اور جو لوگ قیمتوں پہ جاتے ہیں پھر وہ کوشش کرتے ہیں اچھی نرم کوالٹی کی، لو کوالٹی کی چیزیں استعمال کریں۔ آپ کا دیسی گھی تو میں خود یوز کرتا ہوں نا جی، وہ تو مجھے پتہ ہے نا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اسے میں نے بہت یوز کی، لیکن اور میں نے بہت سے لوگوں کو چیک بھی کرایا، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ بھائی صاحب بچوں کے لیے یم کیا دے رہا ہے؟ بچوں کے لیے کیا چیز جو یم جو پرووائڈ کر رہا ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں یم میں جو بھی چیزیں پڑی ہیں نا وہ ہر بچہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں مسجد سے باہر نکلا تو مجھے ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں نے دودھ گوالے سے بند کر دیا ہے، آپ کی ادھر بیکری سے دودھ لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بچے میرے پوتے سب یہی دودھ استعمال کرتے ہیں، آپ بیغم ہو کے لے کے آئیں، انشاءاللہ خالص ملے گا آپ کو۔ تو ایسے ہی ہماری جو بھی چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی چیز اس میں ہماری استعمال نہ کوئی آئل میں، نہ کوئی گھی میں، نہ کسی اور چیز میں کہ جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ لذت ہی لذت ہے۔ بعض وہ ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، میرا ایک کزن مجھے بات بتاتا ہے، میں تو ادھر نہیں تھا، وہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ آیا تو وہ کہتا ہے آپ جب روٹی اس وقت 110 روپے کی تھی، کہتے ہیں کہ آپ 110 روپے کی بیچتے ہیں، وہ سامنے 100 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا، وہ میرا کزن کہتا ہے میں نے اس کو کہا تو ادھر سے لے لیا کرو نا، ادھر کیوں آتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا کریں یار بچے نہیں کھاتے نا وہ۔ تو ایسی بات ہے، جب ہم خلوص نیت سے کام کریں گے، اچھی چیزیں استعمال کریں گے تو ان میں لذت ہوگی تو بچے بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ڈائبٹیز شوگر مریض ہوتے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ مٹھائی کھانے کو، تو یم ان کے لیے کیا خاص پروڈکٹ دے رہا ہے؟ کیا ان کے لیے دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں آپ ان دیکھیں پیشنٹس کے، ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں مٹھائی میں نا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اس کی تازگی ہے، جتنی تازہ ہوگی اتنا اس کا ذائقہ بھی ہوگا اور وہ ٹھیک بھی ہوگی، لیکن جیسے جیسے وہ وقت گزارے گی پرانی ہوگی اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو ہم نے نا شوگر فری بیچ میں 2 3 دفعہ شروع کی تھی مٹھائی شوگر فری، لیکن اس کی رننگ اس طرح نہیں ہے کہ وہ تازہ تازہ بک سکے۔ ابھی کوئی شوگر کے مریض آپ کے پاس کچھ پروڈکٹ ایسی کوئی اسپیشلی آپ نے رکھی ہوگی کہ شوگر مریض ظاہر ان کا بھی دل ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کھائیں، تو آپ کوئی ایسا کوئی آئٹم آپ ابھی بھی آپ کی یم میں ہے پرووائڈ کر رہے ہیں آپ شوگر فری؟ جیسے نہیں بریڈ اس میں ہوگی؟ شوگر فری میں ہمارے پاس بریڈ ہے، اچھا جی۔ ایک شوگر فری میں ہمارے پاس شوگر کے مریضوں کے لیے شہد آتا ہے گرانڈا کے نام سے، اچھا جی۔ ہمارا جو میرا دوست ہے اس کا فارم ہے، تو لیکن وہ 1 2 سالوں سے وہ بھی نہیں آ رہا۔ باقی شوگر کے مریض اس میں بریڈ ہے،
اور اگر کوئی شوگر کے مریض ہمیں کہے کہ شوگر کے مریض کے لیے کچھ چیز بنائے تو ہم اس کو وداؤٹ شوگر بنا دیتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب نے فون کیا تھا کہ کوئی رس ملائی مجھے شوگر فری بنا کے بھیجو، تو وہ پھر ہم نے ان کے لیے اسپیشل سٹیویا وغیرہ ڈال کے تو رس ملائی بنا کے تو ان کو دے کے آئے تھے. تو اس لیے کیونکہ رننگ نہیں ہے، ایک برانڈ کی رننگ ہے، وہ اس لیے ہم اس کو شوگر فری بناتے ہیں. وہ چلتی طارق جمیل صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، ہے، یہ ان کی مہربانی ہے جی. وہ جب بھی وہ تو آتے اس ہیں کا آپ کو ملتے ہیں ہاں. اور بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے اکثر سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، کبھی یہاں پہ فیکٹری میں بھی آ رہے ہیں، کبھی اپنے گھر آ رہے ہیں، کبھی کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے پڑھا. تو وہ بڑی چاہت سے، حالانکہ اتنا کسی کے ہاں میں نے نہیں دیکھا کہ اس ایریے میں کہ وہ کسی کے گھر آئے. یہ خاص محبت ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا ہے، آپ نے کیسے ان کو اپناٹائز کیا سر؟ بس یہ تو دلوں کے جو ہے نا مالک تو اللہ ہی ہے نا، دلوں میں ڈالنے والے. بس وہ ہماری محبت تھی تو اللہ پاک نے ان کے دل میں بھی ڈال دیا. اور بڑا خاص خیال کرتے ہیں، بہت ان کی مہربانی ہے. کہاں وہ اور کہاں ہم، لیکن یہ ان کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. ہم تو احسان ہی سمجھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ان کے یہاں گیا تھا تو تقریباً سارا دن ہی ان کے پاس گزرا. پھر انہوں نے اپنا وہ خاص وزٹ کروائے اپنے جو ان کے کام ہے سوشل ورک کے. سر اگر آپ کوئی ایک چیز آپ پسند کریں کہ آپ کھانا چاہتے ہیں، کہ آپ کوئی ایک آئٹم جو آپ اپنے یم سے لینا چاہیں، تو وہ کون سا لیں گے آئٹم؟ یار یہ مجھے یہ پسند ہے، یہ میں کھاؤں گا. دیکھیے ہماری ساری چیزیں ماشاء ایک اللہ بہت آئٹم اچھی بس. ہیں، لیکن میں خود جو ہے نا وہ رس ملائی اور آئس کریم اپنی بہت کھاتا ہوں بچوں کو. اچھا، یہ خود سے بناتے ہیں آئس کریم آپ لوگ؟ یہ ساری آئس کریم بھی خود سے اپنی ہماری ایک بنتی کلفی ہوتی تھی ایسا، بہت ٹیسٹی ہوتی تھی وہ تو اکثر وہ ملتی نہیں، میں بڑا ڈھونڈتا تھا، لیکن وہ کلفی اب آج کل نہیں آتی. اب یہ کلفی ہوتی ہے. تھی. وہ کلفی ہم باہر سے لیتے تھے، اپنی نہیں بناتے تھے. اچھا جی. تو پھر بعد میں ہم نے چھوڑ دی تھی. کو بیچ میں اس میں کبھی اس کی کوالٹی اچھی آ جاتی تھی، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا تھا، تو پھر وہ ہم نے چھوڑ ہی دی. آئس کریم ہم اپنی بنا رہے ہیں گزشتہ کچھ 8-10 سال سے. الحمدللہ وہ بہت اچھی ہے. آئس کریم بھی ہماری بالکل پیور کریم اور دودھ اور خالص چیزوں سے بنی ہوئی ہے. خالص پستہ بادام، خالص دودھ، خالص کریم، ملک پیک کی کریم. تو اس وجہ سے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اب سر آپ نے فیوچر میں آپ نے کون سی نئی چیزیں آپ لانچ کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا پلان کیا سر؟ دیکھیں ابھی تو ہم نے ریسنٹلی چپس اور چیز وہ لانچ تو کی کر ہے. دی سر آپ نے. تو نیکسٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس اپنی برانچیں آگے ایکسٹینڈ کرنی ہے. کچھ ہمارے ریسٹورنٹ کی 1-2 برانچیں اور ہم نے ایکسٹینڈ کرنی ہے. کچھ بیکری کی کرنی ہے. نیکسٹ اور کوئی آئٹم نہیں کو فی الحال ذہن میں. کو بن جائے، کوئی اچانک آ جائے تو ایک الگ بات ہے. سر کوئی مشورہ دینا چاہیں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، ابھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، تو ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں میں اکثر نا اپنے جو ہمارے خاص ملازمین ہیں ان کو بھی، جو ہمارے کی ملازمین ہیں ان کو بھی اور بچوں کو بھی یہ بتاتا رہتا ہوں. دیکھیں کسی بھی بزنس کی کامیابی کے لیے نا 6 باتیں ہیں. ایک تو اس میں سب سے پہلے سچ بولا جائے، ہر جگہ سچ. دوسرا وعدہ خلافی نہ ہو کسی کے ساتھ. تیسرا پوری دیانتداری کے ساتھ کام کیا جائے، امانت میں خیانت نہ ہو. تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچے نا، اپنی کوئی چیز بیچ رہے ہو تو اس کی خواہ مخواہ تعریف نہ کرے. اور جب کسی سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اس میں خواہ مخواہ نقص نہ نکالیں. اور جب لین دین کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کسی کا کچھ دینا ہو تو خواہ مخواہ ٹال مٹول نہ کریں. جتنی جلدی ہو سکے اس کو دیا جائے. اور اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کے ساتھ جتنا ہو سکے نرمی کا معاملہ کیا جائے. یہ بڑے کی پوائنٹ ہیں کسی بھی بزنس کی کامیابی کے لیے. باقی جو دنیاوی لحاظ سے ہیں، محنت، شوق، لگن، زیادہ سے زیادہ وقت دینا، ایک جنون بنا لینا اور اس میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا، یہ چیزیں. رمضان کے موقع پہ عید آتی ہے، عید کے دنوں میں یا شادی کی سیزن میں سب سے زیادہ کیا بکتا ہے آپ کا مٹھائی میں، سویٹس میں؟ مٹھائی میں جامن اور رس گلے، برفی، یہ 3 آئٹم زیادہ سیل ہوتے سیل ہوتے ہیں. آپ کا گلاب جامن تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر وہ ایک میں نے ایک جگہ پہ کیا تھا، کسی بیکری میں میرا جانا ہوا، تو وہاں پہ نا انہوں نے گرم گرم نا گلاب جامن، سردیوں میں سردیوں میں گیا تھا، تو وہ گرم گرم نا بڑے زبردست قسم کے گلاب جامن وہ پرووائڈ کر رہے تھے. تو آپ بھی ایسا کرتے ہیں سردیوں کے ہاں سیزن میں؟ ہاں سردیوں میں ہمارے جو ریفریشمنٹ پوائنٹ ہے نا ان میں گرم گلاب جامن ایک آئٹم ہوتا ہے. گرم گلاب جامن، گاجر حلوہ، دال کا حلوہ، یہ دودھ جلیبی، یہ 3-4 آئٹم اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں سردیوں میں. تھینک یو سر، آپ نے اتنا ٹائم دیا. کوئی بات نہیں. آپ اللہ کو مزید کامیابیاں دے. آمین.